بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز صلاۃ ورکشاپ کے اس دوسرے حصے میں آپ کے سامنے نماز کے واجبات اور ایسے ہی نماز کی سنن اور مستحبات پر بات کرنی ہے۔ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، اس لیے ہم سرسری طور پر ان چیزوں کو گنا لیں گے، کہ واجبات کون کون سے ہیں، سنتیں کون کون سی ہیں، نماز کی حالت میں مکروہ اور ناپسندیدہ چیزیں کون کون سی ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز کا طریقہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ ابھی ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ نماز کی شرط ہے۔ نماز کی شرطوں کے بعد ہمارے سامنے جو بات ہے خاص وہ یہ ہے کہ نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کے فرائض وغیرہ کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس کے بعد نماز کی کیفیت یعنی نماز کی صفت، اس کا طریقہ۔ آئیے صرف پوائنٹ گناتے ہیں آپ کے سامنے کہ واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں۔ پہلے ارکان، رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن کے معنی اصل میں ستون کے پلر کے ہوتے ہیں۔ رکن کے معنی ستون کے پلر کے ہوتے ہیں، اسی لیے ارکان ایمان، ارکان اسلام یعنی کیا مطلب؟ ایمان کے پلرز، اسلام کے پلرز، جس پر اسلام ڈیپینڈ ہے، جس پر ایمان ڈیپینڈ ہے۔ اب یہ رکن ہے، ستون جو دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم رکن کہتے ہیں۔ تو رکن کہتے ہیں نماز کے ارکان کی جمع ہے، رکن کی جمع ہے ارکان۔ تو نماز کے ارکان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کا پلر ہے، یعنی وہ پلر ہے تو نماز ہے، وہ پلر نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ یعنی عمارت نماز کی قائم ہی نہیں ہوگی نا، ستون نہیں ہوگا تو عمارت ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ معنی ہے رکن کا، یعنی گویا کہ وہ پلرز جس کے اوپر نماز قائم ہے، صلاۃ قائم ہے، اگر وہ ارکان نہیں ہوں گے تو نماز قائم نہیں ہوگی۔ 5 ارکان اسلام کے اگر ایک رکن کوئی توڑ دے تو مسلمان ہوگا؟ وہ نہیں مسلمان۔ 6 ارکان ایمان کے اگر ان میں سے کوئی ایک رکن چھوڑ دے تو کیا مومن ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نماز کے اندر جو ارکان ہے ان میں سے رکن کوئی چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس میں معاملہ ہونے نہ ہونے کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سجدے سہو کر کے تلافی ہو جائے گی، نہیں، سجدے سہو کی جگہ آگے آ رہی ہے۔ اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹے گا تو سجدے سہو کر کے اس کی بھرپائی ہو جائے گی، رکن چھوٹے گا تو نماز دہرانا پڑے گا، اور واجب چھوٹے گا تو سجدے سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سنت کوئی چھوٹ جائے گی تو نماز ہو جائے گی، انشاءاللہ نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جان بوجھ کر کے کوتاہی کرنا درست نہیں ہے۔ ایک دم پورے طور پر ارکان کی رعایت، پورے طور پر واجبات کی رعایت، پورے طور پر سنتوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر سنتوں میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے گی تو نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ واجب چھوٹے گا، سجدے سہو کے ذریعے تلافی ہو جائے گی، رکن چھوٹے گا، نماز نہیں ہوگی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ آئیے ارکان کیا ہے۔ ارکان کے اندر کئی ارکان ہیں، آپ گنتے جائیں۔ نمبر 1 پہلا رکن ہے نماز کے اندر کھڑا ہونا۔ فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا رکن ہے۔ فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا کیا رکن ہے؟ اب بلا وجہ اگر کوئی آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ رکن چھوڑ رہا ہے، وہ عذر ہے، بیمار ہے، مریض ہے، اور کوئی معاملہ ہے نہیں کھڑا ہو سکتا تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ قیام، کھڑے ہو کر کے فرض نماز پڑھنا، فرض کی بات چل رہی ہے، فرض ہی کی بات چل رہی ہے۔ فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا، قدرت ہے، طاقت ہے تو کھڑا ہونا واجب، تو کھڑا ہونا رکن ہے۔ تھوڑا کھڑا ہونا کیا ہے؟ رکن ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس طاقت ہے پھر بھی وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، کیا کہا جائے گا؟ نماز اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آدمی رکن ہی چھوڑ رہا ہے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز کا تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی آئے امام کے ساتھ، امام کھڑا نماز پڑھا رہا ہے،
زبان سے اللہ اکبر بول کر کے نماز میں انٹر نہ کرے، ساری نماز پڑھ جائے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ رکن ہے، اس کے ذریعے سے وہ نماز میں داخل ہو رہا ہے اور نماز کے باہر کی کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے۔ تو جیسے تھا ویسے ہی کھڑا ہو گیا، کچھ تو کہا ہی نہیں۔ اب وہ نماز میں گیا کہ نہیں گیا، کوئی بات ہوئی؟ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، جیسے باہر تھا ویسے اندر بھی کھڑا ہو گیا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تکبیر تحریمہ رکن ہے۔ ایسے ہی تیسرا رکن ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا رکن ہے، اور یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشہور مسئلہ ہے نماز کے مسائل میں سے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف حدیثیں موجود ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، یہ تعبیر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتلاتی ہے کہ یہ جب تک نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، یعنی رکن بتلاتا ہے۔ لا صلاۃ نہیں ہے نماز، کم ہوگی، ناقص ہوگی، تھوڑا ثواب ملے گا، زیادہ ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لا جنس کی نفی، نماز ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو نماز کے لیے تیسرا جو رکن ہے ہمارے سامنے وہ ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ اور میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے آ جانے کے بعد کوئی اور چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں جائیں ہم کسی اختلاف میں، کسی فلسفے میں، کسی باریکی میں پڑھنے، جب نبی کی اتنی صاف حدیث ہے لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کے لیے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ صاف ہے، کوئی قید نہیں ہے، کم زیادہ کی بات بھی نہیں کہ ثواب ملے گا، کم ملے گا، زیادہ ملے گا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، اور کوئی نماز کا استثناء بھی نہیں ہے کہ فلاں نماز میں پڑھنا ضروری ہے، فلاں نماز میں نہیں پڑھنا ہے، نہیں، لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ فجر، نہ سنت، نہ تہجد، نہ نفل ہے نا، نہ قیام اللیل، نہ اس کے علاوہ جنازہ، کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ، نماز نہیں ہوگی، کوئی بھی نماز نہیں ہوگی، عام ہے، اور کوئی دلیل نہیں اس کے علاوہ جسے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر سورہ فاتحہ کی بھی نماز کے ہو جانے کی بات کہی ہے، ایسی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، کسی حالت میں بھی استثناء نہیں ہے۔ اب ایک حالت کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم اکیلے پڑھیں گے تب کے لیے ہے کہ امام کے پیچھے پڑھیں گے تب کے لیے ہے، یہ اختلاف ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی بھی تفریق نہیں کی ہے کہ یہ نماز کب نہیں ہوگی، کوئی تفریق ہے اس کے اندر؟ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو چاہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے وہ امام کی حیثیت سے ہو، مقتدی کی حیثیت سے ہو، منفرد کی حیثیت سے ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ سادہ سا معاملہ ہے میرے بھائیوں، لیکن اس مسئلے میں کافی اختلاف لوگوں نے کر لیا اور بہت ساری باتیں چلتی رہیں، اور سورہ فاتحہ تنہا ہو تو پڑھے، امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑھے، یہ معاملہ بھی عملی طور پر کلیئر ہوا ہے، عملی طور پر بھی کلیئر ہوا ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے صاف صاف کہ جو نہ پڑھے، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، جو بھی نہیں پڑھے سورہ فاتحہ اس کی نماز نہیں ہوتی، صاف ہے یہ۔ لیکن اس کے علاوہ پریکٹیکل مسئلہ بھی موجود ہے، پریکٹیکل مسئلہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں صاف کہا، میرے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو تب بھی فلا تفعلوا، کوئی اور چیز کی تلاوت تو مت کرو الا بفاتحۃ الکتاب، لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نماز میں، فرض نماز میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ، اور فجر کی نماز میں جس میں اللہ کے نبی زور سے تلاوت کرتے ہیں جہری، اب صحابہ کرام جو کیا کرتے تھے، شروع میں اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام بھی تلاوت کر رہے ہیں، تو مالی انازع القرآن، کیا بات ہے، مجھے ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے قرآن کو پڑھنے میں، یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کوئی اور بھی پڑھتا ہے، کیا تم کرتے ہو ایسا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، سورہ فاتحہ بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ تو فلا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب،
सूरह फातिहा पर ही बगैर नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा तुम पढ़ा करो, कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पता ये चला कि सूरह फातिहा की नमाज में हैसियत रुकन की है, चाहे नमाजी मुनफरिद हो, चाहे नमाजी इमाम हो, चाहे नमाजी मुक्तदी हो, चाहे नमाजी फ़र्ज़ का पढ़ने वाला हो, चाहे नमाजी सुन्नत और नफल का पढ़ने वाला, हर सूरत में। बहरहाल ये हमारे सामने है कुरान सूरह फातिहा का पढ़ना, ये तीसरा रुकन है। चौथा रुकन है रुकू करना। रुकू रुकन है नमाज का। एक आदमी रुकू ना करे, क़याम के बाद सीधे कहाँ चला जाए? सजदे में, इसकी नमाज होगी? नहीं होगी। सजदे से होकर के काफ़ी होगा? नहीं होगा। रुकू छोड़ दिया, नमाज ही नहीं हुई, वो रकात ही नहीं हुई। उसको चाहिए कि एक रकात मजीद पढ़े, एक रकात मजीद पढ़े। पांचवा रुकन क्या है? रुकू से उठना, रुकू से उठ करके खड़ा होना, और खड़ा होना एतदाल, यानी क्या मतलब? यानी रुकू से यूं थोड़ा उठ करके फिर सजदे में नहीं जाना, बल्कि पूरे तौर पर सीधा हो जाना। यानी खड़े होने की हालत में इंसान की हड्डियां जहां जहां जाती हैं वहां वहां चली जाएं, सीधा खड़ा हो जाए रुकू से उठ करके। ये भी रुकन है, ये भी रुकन है। पांचवा रुकन है ये। उसके बाद छठा रुकन कौन सा है? 7 हड्डियों पर सजदा करना। 7 हड्डियों पर सजदा करना। 7 हड्डियां कौन सी हैं? दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पैर के अंगूठे यानी उंगलियां, और पेशानी नाक समेत, पेशानी नाक समेत, और ये दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर के अतराफ, ये 7 हड्डियां हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। ये है, तो 7 हड्डियों पर सजदा करना, ये छठा रुकन है। 7वां रुकन कौन सा है? सजदे से सर उठाना, सजदे से उठना। सजदे से उठना ये रुकन है। सजदे से उठ करके फिर दूसरा सजदा करना है, और सजदे से फिर उठना है। ये उठना क्या है? ये भी रुकन है। अच्छा, 8वां रुकन क्या है? दोनों सजदों के बीच में बैठना। इसमें बड़ी कोताहियां हो रही हैं। जिसको क्या कहते हैं? जलसे इस्तिराहत कहते हैं, जलसे इस्तिराहत। दोनों सजदों के बीच में बैठना। कुछ लोग सजदे के बीच में बिल्कुल स्टॉप नहीं करते, सजदे से यूं उठते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद दूसरे सजदे में डायरेक्ट ही चले जाते हैं। नहीं, दोनों सजदों के बीच में क्या करना है? दोनों सजदों के बीच में जलसा शॉर्ट बैठना, यानी सजदे से उठ करके यूं बैठना 2-4 सेकंड, और फिर उसके बाद दूसरे सजदे के लिए जाना। ये भी रुकन है। आप सोचिए क्या है ये रुकन। ये सारी बातें कहाँ से ली गई हैं? ये सारी बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उस हदीस से ली गई हैं जो सही बुखारी वगैरह के अंदर मौजूद है, जिसको कहते हैं हदीसुल मुसीई सलातहू। हदीसुल मुसीई सलातहू। एक शख्स आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, मस्जिद नबवी में, और एक शख्स आया, नमाज पढ़ने लगा, और आकर के नमाज पढ़ करके आया, अल्लाह के नबी सलाम किया। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जाओ फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। नमाज गया, जल्दी जल्दी पढ़ करके आया, सलाम किया। आपने फरमाया जाओ इरजिअ फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, लौट जाओ, वापस जाओ, नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। वो गया, फिर से पढ़ा, वापस आया, फिर सलाम किया। आपने फरमाया वालेकुम सलाम, फिर से जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। तीसरी मरतबा ऐसे ही हुआ, गया, सलाम किया, पढ़ करके आया। आपने फरमाया जाओ नमाज पढ़ो, फिर से तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। तो उस शख्स ने चौथी मरतबा कहा अल्लाह के नबी, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मतलब इससे अच्छी नमाज में कैसे पढ़ूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। अल्लिमनी ला उहसिनु गैरहा, इससे ज़्यादा मैं अच्छी नमाज नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं आता मुझे, आप मुझे तालीम दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने पूरी बात बतलाई थी। जब नमाज के लिए खड़े हो तो तुम ये करो, फिर उसके बाद रुकू में जाओ तो कैसे रुकू करो, फिर उठो तो कैसे उठो, फिर सजदे में जाओ तो कैसे सजदा करो, फिर सजदे से उठो तो कैसे उठो, फिर दूसरे सजदे में जाओ तो कैसे सजदा करो, फिर उठो तो फिर कैसे उठो दूसरी रकात के लिए। अल्लाह के नबी ने पूरी बात फरमाई थी। तो जहाँ जहाँ अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, वो सारी चीज़ें क्या बन गई? वो सारी चीज़ें रुकन बन गई। जहाँ जहाँ वो गलतियाँ कर रहा था, वो गलतियाँ जो कर रहा था वो रुकन छोड़ने की गलतियाँ कर रहा था। अगर रुकन छोड़ने की गलतियाँ ना करता तो उसकी नमाज को अल्लाह के नबी ये ना कहते कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं कहते ना। आप कहते जाओ सजदे 100 करके कंप्लीट कर लो, तुम्हारी नमाज में फलां काम
کمزور رہ گیا ہے، واجب چھوٹ گیا ہے، سجدے سو کر لو، اس جو سجدتین 2 سجدہ کر لو، سلام پھیر لو، تمہاری نماز کی کمی کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جاؤ نماز پڑھو، پھر سے تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکن چھوڑ رہا تھا، اور جہاں جہاں رکن چھوڑ رہا تھا اللہ کے نبی نے اس کی تاکید فرمائی، اور انہی باتوں کا ذکر آپ کے سامنے حدیث کے حوالے سے یہ چل رہا ہے۔ تو 7واں مسئلہ کیا ہے؟ سجدے سے سر اٹھانا، اور 8واں مسئلہ ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا۔ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حتی تطمئن جالسا، مطمئن ہو کر کے بیٹھ جاؤ، جلدی سے مت کرو، ایک سجدہ پھر اٹھے پھر دوسرا سجدہ نہیں، بیٹھو، پہلے سجدے کے بعد مطمئن ہو جاؤ، اطمینان سے بیٹھ گئے، اب پھر دوسرا سجدہ کرو۔ اس کو کیا کہا گیا؟ رکن کہا گیا۔ ایسے ہی 8ویں چیز کیا ہے؟ تمام کاموں میں، نماز کے تمام کاموں میں اطمینان ہونا چاہیے، ایک دم جلدی جلدی رکوع سجدہ قیام قومہ نہیں، اعتدال اطمینان ہونا چاہیے۔ 10واں مسئلہ کیا ہے؟ آخری تشہد رکن ہے۔ آخری تشہد کیا ہے؟ رکن ہے۔ یہ جو اس سے پہلے والا مسئلہ گزرا ہے نا، تمام کاموں میں اطمینان ہونا چاہیے، یہ رکن ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے بھائیوں کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں، تمام کاموں میں جلد بازی ہوتی ہے، کہیں بھی اطمینان آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ جب تک آپ 1 رکعت پڑھتے ہیں تب تک آدمی 2 رکعت 3 رکعت پڑھ کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ارکان چھوڑنے کے کام ہیں، ارکان۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز آپ کی نہیں ہوئی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ رکن چھوڑ رہا ہے، وہ رکن کی وجہ سے اس کی نماز حقیقت میں نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے کیا پتا چلا؟ آخری تشہد، اب جن نمازوں میں 2 تشہد ہے تو پہلا تشہد واجب ہے، دوسرا تشہد آخری والا کیا ہے؟ آخری تشہد رکن ہے۔ ایسے ہی 11واں مسئلہ کیا ہے؟ دوسرے تشہد کے لیے بیٹھنا، دوسرے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ تو ایک ہے التشہد الاخیر، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی ہوا اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھنا، التحیات للہ، یہ رکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ اور تشہد کے لیے بیٹھنا کیا ہے؟ یہ بھی دوسرا رکن ہے۔ تشہد کا مطلب شہادتین کا اقرار۔ التحیات کے اندر شہادت ہے کہ نہیں شہادت ہے؟ جہاں انگلی ہم آئے گی بات، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اس کے بعد 12واں مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آخری تشہد میں۔ تحیات کی بات آئی تھی، اب یہ درود ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، تحیات کے اندر، اور یہاں پر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ کیا ہے؟ 12واں رکن ہے۔ 13واں رکن ہے نماز کے تمام کاموں میں ترتیب کا خیال کرنا۔ کوئی کام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سجدہ آدمی پہلے کر لے رکوع بعد میں کرے، بالکل بالترتیب ہے۔ قیام، اس کے بعد رکوع، قومہ، پھر اس کے بعد سجدہ، دوسرا سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے قیام، یہ ترتیب ہے۔ تشہد پر سلام پھیرا جائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد 12واں اور آخری رکن ہے 2 سلام پھیرنا۔ 12واں اور آخری رکعت کا کام ہے، رکن ہے 2 سلام، التسلیمتان۔ یہ ہیں کل ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ ہمارے سامنے 14 نماز کے ارکان 14 ہیں۔ اب ان سب کی دلیلیں بھی ہیں، لیکن ہم ان سب کو پڑھیں اور تو اس میں کافی وقت درکار ہے اس کے لیے، لیکن ساری باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں سب مدلل ہیں، صحیح روایات کے ساتھ، حوالے، صفحے اور حدیثوں کے نمبر کے ساتھ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے بعد نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، واجبات کیا ہیں؟ تذکرہ آ چکا ہے۔ رکن چھوٹے گا تو نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹے گا تو سجدے سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تو واجبات کون کون سے ہیں؟ گنیے، 8 واجبات ہیں نماز کے اندر۔ ہماری نماز میں کل 8 واجبات ہیں، اور ان واجبات کے چھوٹنے سے سجدے سہو سے تلافی ہو جائے گی، لیکن ان واجبات کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی۔ واجب ہے لیکن چھوٹا نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر کے کسی نے چھوڑ دیا ہے، تو جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے رکن جیسی چیز ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی آدمی کی۔ لیکن ایک آدمی نے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن ایک کوئی واجب اس سے کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا، تو اب اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن عمدن و قصدن جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، کیا ہے وہ 8 ارکان، 8 واجبات کون سے ہیں؟ نمبر 1، تمام تکبیرات، تکبیر تحریمہ کے بعد جتنی تکبیرات ہیں نا، پوری تکبیریں، نماز کے اندر جتنی تکبیریں آتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر،
تکبیر تحریمہ کے بعد. تکبیر تحریمہ رکن ہے اور بعد کی ساری تکبیریں کیا ہیں؟ واجب ہیں. ایسے ہی اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. دوسرا جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہنا. رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا یا کوئی اور دعا جو بھی ثابت ہے وہ دعا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. ایسے ہی تیسرا جو واجب ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جس کو تسمیع کہا جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ. یہ واجبات میں سے، یہ واجبات میں سے رکوع ارکان میں سے، اور رکوع سے اٹھ کر کے یہ دعا کہنا کیا ہے؟ یہ واجبات میں سے ہے. اور یہ کس کے لیے؟ امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی. امام کے لیے بھی، منفرد کے لیے بھی. اور صحیح رائے اگر آپ دیکھیں دلیلوں کی روشنی میں تو مقتدی کے لیے بھی. منفرد اور امام کا مسئلہ تو آسان ہے کہ منفرد اکیلے نماز پڑھتا ہے تو جب رکے گا، رکوع سے اٹھے گا تو کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. اور امام بھی اٹھے گا تو سمع اللہ لمن حمیدہ. لیکن مقتدی تو ان میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی دلیلوں کی روشنی میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ مقتدی نہیں کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، بلکہ منفرد کہے گا، اور جب امامت کرے گا تو امام کی حیثیت سے کہے گا. لیکن اگر امام کے پیچھے مقتدی ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بجائے امام تو کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی نہیں کہے گا، بلکہ یہ کیا کہے گا؟ ربنا ولک الحمد، اور آگے کی دعائیں پڑھے گا. یہ ایک رائے ہے. دوسری جو رائے ہے، دوسرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ امام، منفرد، مقتدی سب کے سب تسمیع کریں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمع اللہ لمن حمیدہ کہا کرتے تھے کہ نہیں کہا کرتے تھے؟ اور آپ نے فرمایا ہے ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. سب کے لیے آگے کہ نہیں آ گیا؟ امام ہو، منفرد ہو، مقتدی ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھو. ہم نے سبھی نبی کے صحابہ نے دیکھا ہے کہ نماز میں آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہا کرتے تھے. آپ چاہے منفرد ہوں، چاہے مقتدی ہوں، چاہے امام ہو، ہر ایک حالت میں کیا کریں گے؟ وہ جیسے نبی سمع اللہ لمن حمیدہ کہا کرتے تھے آپ بھی کہا کریں گے. تو اس طرح سے دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے. نہیں کہے تو چل جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ وہ بھی کہہ سکتا ہے، وہ بھی کہے. اللہ کے نبی کی حدیثوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے. اچھا، تو یہ تیسرا واجب ہے کیا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا. اس کے بعد چوتھا واجب ہے ربنا ولک الحمد کہنا. یہ سب کے لیے. یہ کس کے لیے؟ سب کے لیے، امام، منفرد، مقتدی، سب کے لیے. پہلے والی بات میں خالی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف ہے نا منفرد اور امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے. لیکن اس میں ربنا ولک الحمد کہنا یہ سب کے لیے. پانچواں جو واجب ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہنا یا کوئی اور دعا پڑھنا. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا کوئی اور دعا پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجبات میں سے. ایسے ہی چھٹا جو واجب ہے وہ ہے رب اغفر لی بین السجدتین، رب اغفر لی کہنا. دونوں سجدوں کے بیچ والی دعا. ایک سجدہ کیا، سجدے سے اٹھے. ہمارے بہت سارے بھائی بہت ساری مسجدوں میں نہیں پڑھتے دعا، سجدے کے بعد متصل سجدہ کرتے ہیں، بیچ میں وقفہ ہی نہیں ہے، جلسہ ہی نہیں ہے. تو جلسہ کرنا رکن ہے اور دونوں کے بیچ میں دعا پڑھنا واجب ہے. اگر کسی آدمی نے جلسہ تو کیا لیکن دعا نہیں پڑھا تو کیا حال ہے اس کا؟ سجدے سے ہو کر لے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک آدمی رکا بھی نہیں، دعا بھی نہیں پڑھا تو اس کا رکن چھوٹ رہا ہے. کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ، کتنا نازک مسئلہ ہے. آپ بتائیں کتنی نمازیوں میں کوتاہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اہتمام کی ہیں. تو چھٹا ہمارے سامنے جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی کہنا یا جو پوری دعا ہے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، وہ دعا پڑھنا. ایسے ہی ساتواں جو ہے واجب وہ ہے پہلا تشہد. آخری تشہد رکن ہے اور پہلا تشہد واجب ہے. اس کے بعد آٹھواں اور آخری جو واجب ہے وہ ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. پہلے تشہد کا معنی سمجھیں. تشہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التحیات پڑھنا. تشہد کا معنی ہے التحیات للہ والی دعا پڑھنا ہے، تشہد ہے. اور اس کے لیے بیٹھنا یہ آٹھواں واجب ہے. آٹھواں واجب ہے اس کے لیے بیٹھنا. تو پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا
یہ واجب ہے، اور پہلے تشہد کے لیے بیٹھ کر التحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اس طریقے سے یہ کل 8 واجبات ہیں۔ اس کے علاوہ سنن کی جہاں تک بات ہے، سنتیں کتنی ہیں؟ تو سنتیں ان سب کے بعد جو باقی بچتی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ سنتیں ہیں۔ ارکان کے بعد واجبات کے بعد جو بھی کام نماز کے اندر باقی بچتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ وہ سب کے سب سنن کے اندر آتے ہیں، سب کے سب سنن کے اندر آتے ہیں۔ اب اگر ہم پڑھیں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں سرسری طور پر آپ کے سامنے ذرا سرسری طور پر پڑھتا ہوں۔ میں پہلا مثال کے طور پر چند مثالیں ہیں، تو 25 30 40 45 کے قریب ہے سب یہ، کیونکہ جتنی چیزیں باقی بچی ہیں سب کے سب سنتوں میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ جب ہم کریں گے نا، رکن ادا کریں گے، تو اس کے ساتھ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ میں دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک یا کان کی لو تک اٹھانا، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ تو رفع الیدین کا حکم کیا ہے؟ سنت۔ رفع الیدین کا حکم کیا ہے؟ سنت۔ رفع الیدین کا حکم سنت ہے، تو سنت عمل کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی چھوٹ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ نماز ہو جائے گی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ اتنی سنت کے برابر تو اجر کم ہوگا، لیکن نماز کے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نماز ہو جائے گی لیکن اتنا ثواب لازماً کیا ہوگا؟ کم ہوگا، کیونکہ ایک کام ہم سے چھوٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے، ٹھیک اس کی حیثیت سنت کی ہے، مستحب کی ہے، واجب اور رکن کی نہیں ہے، لیکن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو اس کے چھوڑنے سے نماز میں اتنی کمی آئے گی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر دونوں ہاتھوں کو دائیں کو بائیں پر رکھ کر سینے پر رکھنا، دونوں ہاتھوں کو دائیں کو بائیں پر رکھ کر سینے پر رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت ہے، سنت اس لیے ہے تاکہ عمل کریں۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ ہمارے علماء سلف کہا کرتے تھے کہ نبی کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سنت پر عمل کرتے تھے اس لیے کہ وہ سنت ہے۔ سنت پر عمل کرتے تھے، کیوں عمل کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ سنت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج کے دور میں ہم سنت کو چھوڑتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ تو سنت ہے۔ تو نبی کے صحابہ تابعین کیا کرتے تھے؟ سنتوں کو اس لیے عمل کرتے تھے کہ وہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج ہم سنتوں کو یہ کہہ کر کے چھوڑتے ہیں کہ چھوڑو یہ واجب ہے تھوڑی نہ ہے، یہ رکن تھوڑی نہ، یہ تو سنت ہے۔ تو آج ہم نے سمجھا ہوا کہ سنتیں چھوڑنے کے لیے بنی ہیں، ہمارے اسلاف سمجھتے تھے کہ سنتیں عمل کرنے کے لیے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے اور اسلاف کے درمیان کا فرق ہے۔ بہرحال تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا، نماز کے اندر سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا، ایسے دعائے استفتاح جس کو ہم کہتے ہیں، دعائے ثنا پڑھنا، ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، ایسے سورہ فاتحہ شروع کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا چند آیتوں کی تلاوت کرنا، یہ سب سنت میں آتا ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کی تو نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن اتنا اجر میں کمی لاحق ہوگی۔ ایسے مثال کے طور پر جہری نمازوں میں جہری قرات کرنا، ٹھیک ہے، اگر ہم نے سری بھی پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن جہری کرنے کا جو ثواب تھا وہ ہم سے چلا جائے گا، یہ بات یاد رہے۔ ایسے ہی سری نمازوں میں سری، ایسے ہی مثال کے طور پر دونوں ہاتھوں کو کہ انگلیوں کو جب ہم رکوع میں ہاتھ رکھیں اپنے گھٹنے پر تو انگلیوں کو کھول کر کے رکھنا، اور سجدے میں رکھیں تو انگلیوں کو ملا کر کے رکھنا، یہ سب کیا حکم ہے؟ یہ سب سنت کی حیثیت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے اندر شامل ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر رکوع ایسا کرنا کہ پیٹھ بالکل سیدھی رہے، پیٹھ بالکل کیا رہے؟ سیدھی رہے، اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے، پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو نہ گرے، یعنی پیٹھ سیدھی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سنت کے اندر آتا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر رکوع کی حالت میں ہو تو اپنے اس ہاتھ کو دونوں طرف سے اپنے بدن سے کیا کرنا؟ دور رکھنا، چپکا کر کے نہیں رکھنا، دور رکھنا۔ ایسے ہی ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دینا، ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ عظیم کہہ دینا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی اتنا کافی ہے۔ اگر اس کے بعد 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ ایک مرتبہ بول دیا تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 3 مرتبہ
سنت ہے، 5 مرتبہ سنت ہے، 7 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تو کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ تو یہ ہے، تو ایک سے زیادہ جو تسبیحات ہیں رکوع اور سجدے کے اندر وہ کیا ہیں؟ وہ سنت کے درجے میں آتے ہیں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر دونوں سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی 2 مرتبہ کہنے کا ذکر ہے۔ اگر ایک بار اگر کوئی کہے تو ہو جائے گی نماز، لیکن 2 مرتبہ کہنا، ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا، یہ سنت ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، الغرض یہ بطور مثال ہے، ایسے جتنے کام ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ ان ارکان کو چھوڑ کر، واجبات کو چھوڑ کر جتنے کام باقی بچتے ہیں سب کے سب سنن کے اندر آتے ہیں۔ اور سرسری طور پر جو مصنف نے گنوایا ہے وہ تقریباً 37 چیزیں ہیں، 37 چیزیں گنوائی ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ وقت سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کیا کریں، اس کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ بات واضح ہو گئی ہے نا، کہ کیونکہ 2 چیزیں ہو گئی، ارکان اور واجبات، جو باقی بچتے ہیں سب کے سب سنتوں میں آتے ہیں۔ تو ہم ایسے بھی جان چکے ہیں کہ کون کون سی چیزیں باقی بچی ہیں اور کیا کیا ہیں اور سنت ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، نماز کے اندر کچھ چیزیں غیر مناسب ہیں، ناپسندیدہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اسے ناپسند کیا، اسے بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ کے اس نماز کے ورکشاپ کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ نماز میں ہونے والی غلطیاں یہ اسی ضمن میں آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے اس نام سے بات ہو رہی ہے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جو آپ سے بھی بات ہو رہی ہے وہ نماز کے اندر ناپسندیدہ چیزیں جو عام طور پر ہم سے، آپ سے، لوگوں سے نمازوں کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اس کے اندر ہے، بغیر ضرورت کے آدمی موڑے۔ نماز کے اندر آدمی کیا کرے؟ بغیر ضرورت کے موڑے۔ اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، تب تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بلا ضرورت آپ دیکھیں کہ لوگ کبھی سر ادھر دائیں طرف جا رہا ہے، کبھی چہرہ بائیں طرف جا رہا ہے، کبھی اوپر کی طرف جا رہا ہے، کبھی کچھ۔ ہم نماز میں اپنے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو التفات پایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اس سلسلے کی بہت صراحت کے ساتھ بات آئی ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اماں عائشہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا التفات کے بارے میں، یعنی اثنائے نماز، اثنائے صلاۃ، دوران صلاۃ، تب کیا نام ہے، موڑنا، چہرے کو ادھر ادھر گھمانا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان، یہ اچکنا ہے جو شیطان اچکتا ہے۔ یعنی ہماری نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، نماز کے اندر ہیں، عبادت کے اندر ہیں، ہم نے تکبیر تحریمہ کر کے اپنے آپ کو نماز میں داخل کیا ہے، ہماری نگاہیں سجدے کی طرف ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ سجدے کی جگہ کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر دائیں بائیں ہماری توجہ اور نہیں جانی چاہیے، نہیں مڑنا چاہیے۔ یہ جو کام کوئی کرتا ہے تو یہ شیطان ہے جو اس کو اچکتا ہے، جھٹکے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف فرمایا، اس کی 2 قسمیں ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، یعنی فزیکلی جسم کے ذریعے سے چہرے کو ادھر ادھر کرنا، اور ایک کیا ہوتا ہے، حسی نہیں بلکہ معنوی۔ آدمی بالکل نماز میں کھڑا ہے لیکن اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا دل نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہا ہے، تو اس کو معنوی کہتے ہیں۔ اس کو بھی التفات کہا جو فزیکلی ہوتا ہے، اس کو بھی التفات کہا جو معنوی ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں، اس سے تو بچنے کی ضرورت ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور جو نماز کے دوران جو دل کے اندر ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان کی نماز کو انسان کو نماز کے معاملے میں شبہے میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی نماز پڑھتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اس کا دماغ یہاں وہاں لے کر کے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سلام پھیرتا ہے، لا یدری کم صلی، سلام پھیرتا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ اتنا ہم آپ کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی سلام پھیرتا ہے، کنفیوز رہتا ہے کہ 2 پڑھا ہے کہ 3 پڑھا ہے، 4 پڑھا ہے، شیطان کی طرف سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز کے دوران ادھر ادھر ذہن کہیں جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے، لعین سے پناہ مانگے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے وسوسے کو ختم کر دے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے، اس نام کا باقاعدہ شیطان ہے، خنزب نامی شیطان، جس کا یہی کام ہے، نمازیوں کو دوران نماز شبہے میں ڈالنا، کنفیوز کرنا، اس کے ذہن کو، دل کو منتشر کرنا۔
اور ایک وضو کے اندر بھی رہتا ہے. اس کا نام ہے الولہان. الولہان نامی شیطان ہے جس کا کام ہے وضو میں شک شبے میں ڈالنا. پیر دھویا یا نہیں دھویا، ایک بار دھویا، کتنی بار دھویا پتہ نہیں، پورا پانی ہر جگہ پہنچا یا نہیں پہنچا، کہنی سوکھی ہے یا باقی پانی پہنچ گیا ہے، چہرہ صحیح سے دھویا کہ نہیں دھویا. آدمی وضو کے بارے میں، اب جو آدمی وضو میں شبے میں پڑا رہے گا تو نماز کیسے ہوگی اس کی؟ تو ایک وضو میں شبے میں ڈالنے کے لیے شیطان نے لگا رکھا ہے کارندہ، اور ایک نماز میں شبے میں ڈالنے کے لیے لگا رکھا ہے کارندہ. تو یہ ولہان اور خنزب یہ دونوں مل کر کے نمازی کی نماز کو، نمازی کے وضو کو برباد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے عظیم عبادت بندہ اطمینان سے نہ کرے نہ، اور اگر کرے بھی تو مطمئن نہ رہے کہ ہم نے صحیح سے کیا ہے. تو دور کرنے کی کوشش، نماز سے غفلت میں ڈالنے کی کوشش، اور نماز اگر پڑھا بھی تو شبہے میں ڈالنے کی کوشش، یہ سارا کام شیطان کرتا ہے تاکہ وہ خشوع جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ خشوع ہماری نماز کے اندر نہ پایا جائے. یہ ہے. اس کے بعد ایسے ہی دوسری جو شکل ہے، یعنی جو چیز ناپسندیدہ ہے، وہ ہے نماز کے دوران اوپر کی طرف نگاہوں کو اٹھانا. اوپر کی طرف نگاہوں کو اٹھانا، اور یہ معاملہ تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ پایا. تو نگاہوں کو اٹھانا ضروری نہیں ہے کہ سر کو اٹھایا جائے، لیکن نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا تھا کہ جو لوگ، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ یا تو اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، یعنی اس کی بینائی اللہ اٹھا لے گا. اس لیے یہ سب بھی کیا چیزیں ہیں؟ نماز کے دوران چہرے کو یا نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ بھی غلط ہے. ایسے ہی نماز کے دوران جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اس میں سے یہ ہے کہ آدمی سجدے کے اندر دونوں ہاتھوں کو بچھا دے. سجدے کے اندر دونوں ہاتھوں کو یہ رکھنا ہے نا، سجدے کے اندر کیا رکھنا ہے؟ ان دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، یہ اتنا رکھنا ہے بس، یہ پورا ہاتھ نہیں رکھنا ہے. لیکن کوئی بچھا کے، عام طور پر یہ چیز عورتوں کے ہاں تو پائی ہی جاتی ہے، بعض مردوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، اور یہ چیز غلط ہے، خواہ مرد کریں یا عورتیں کریں. عورتوں کے ہاں بھی غلط ہے، مردوں کے ہاں بھی غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. ایسے ہی اور بھی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ہے تخسر. تخسر کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی نماز کے دوران ایسے کمر پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو چاہے وہ کسی بھی صورت میں کرے، ایک ہاتھ کرے، دونوں ہاتھ کرے، تھک کر کے کرے، کمر پر ہاتھ رکھنا یہ کیا ہے؟ اسی کو تخسر، اس حصے کو خسر کہتے ہیں، اور یہاں پر ہاتھ رکھنے کو تخسر کہتے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں وہ یہودیوں کا عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہودی اپنی نماز میں اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم یہودیوں کے طور طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں. ایسے ہی کسی ایسی چیز کو دیکھنا جس سے نماز میں غفلت پیدا ہوتی ہو. انسان کی نماز کسی اور طرف جا رہی ہے، اب نماز نظر کسی اور چیز کی طرف جائے گی تو اس کی نماز میں اس کا دل کہاں سے لگے گا؟ ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ایسے ہی نماز کے اندر جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے خود اپنے جسم کے اندر مطلب بزی رہے، اپنے جسم میں مشغول رہے، کھلواڑ کرے، آبس کرے. کبھی آدمی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی اپنی بالوں کے ساتھ کھیلتا ہے نا، کبھی اپنی ناک کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی اپنے موبائل کو ہاتھ میں لے لیتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شریعت کے اندر دوران نماز ناپسندیدہ ہیں. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ سجدے کی جگہ پر کنکری یا پتھر کے ٹکڑے موجود تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی اس پتھر کو سجدے کے وقت ہٹا رہا ہے. سجدے کے اندر کیا کر رہا ہے؟ جب سجدے کے لیے سر رکھنے جا رہا ہے زمین پر، دیکھ رہا ہے کہ کچھ مٹی پتھر پڑی کا حصہ پڑا ہوا ہے، تو اپنے ہاتھ سے اسے ہٹا دیتا ہے. تو ایک بار اگر یہ کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بار بار صافی کر رہا ہے تو غلط ہے. تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کان ھذا فاعلا واحدۃ، اگر ایک بار اس نے کیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک سے زیادہ مرتبہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں اپنے خلل پیدا کر رہا ہے. اس کے بعد نماز کے اندر جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالے یا انگلیوں کو پھوڑے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بہت عام ہے بھائی، بہت زیادہ عام ہے کہ آدمی انگلیوں کو دوران نماز انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا اور اس کے بعد اس کو پھوڑنا بھی، چٹکھانا بھی، یہ عام طریقہ چل چکا ہے. الا من رحم اللہ، ورنہ یہ چیز بہت عام ہو گئی. یہ بھی
ناپسندیدہ ہے، تشبیک سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی نماز کے اندر جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا حاضر ہو اور اس کے باوجود وہ نماز میں چلا جائے۔ دیکھیے اسلامی شریعت کتنی جامع شریعت ہے، کتنی جامع شریعت ہے، یعنی نماز کے اندر جانا ناپسندیدہ ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے جب انسان کو بھوک کی شدت ہو اور کھانا حاضر بھی ہو اور آدمی جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کی نماز صحیح معنوں میں جس طرح سے اطمینان، جس طرح سے توجہ، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگنا چاہیے وہ نہیں لگے گا، تو نماز کا تو حاصل ہی نہیں ہوگا، نماز میں خوشی کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو آپ سوچئے کہ اس طرح سے اس حالت میں نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ ایسے ہی دوسرا اگلا جو ہے 11واں مسئلہ ناپسندیدہ، وہ یہ ہے کہ انسان کو سخت ضرورت ہو پیشاب پاخانے کی، پیشاب پاخانے کی سخت حاجت ہو اور اس حالت میں آدمی چلا جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں اکٹھا حدیث بیان فرمائی ہے، لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، آدمی کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے جب اس کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا حاضر ہو، اور نہ اس وقت پڑھنا چاہیے جب اسے پیشاب پاخانے کی سخت ضرورت ہو۔ فارغ ہو جائے، نماز اگر اس وجہ سے چھوٹ جا رہی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ پہلے اس سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے مطمئن ہونا ضروری ہے۔ جماعت میں شامل بھی ہو جاتا، جب اس کی نماز میں دل ہی نہیں لگتا اس کا، تو کہاں سے اس کی نماز کا کوئی فائدہ اس کو ملتا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ، بچنا ہے اس سے۔ ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، مثال کے طور پر نماز کے دوران جو ہے اپنے بالوں سے کھیلنا، اپنے کپڑوں سے کھیلنا، یا ایسے ہی مثال کے طور پر نماز کے دوران اپنے منہ کو ڈھانک لینا، منہ کو کیا کر لینا؟ چہرے کو ڈھانک لینا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یا ایسے ہی منہ کو ڈھانک لینا، بند کر لینا، چہرے کو بھی یا منہ کو بند کر لینا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ ایسے ہی نماز کے دوران جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کے لیے مسجد میں ایک جگہ فکس کر لے، ڈیلی وہیں آ کر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بعض لوگ جس جگہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہیں آ کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر چلے آئے پہلے اور آپ اگر بیٹھ گئے تو آپ سے باقاعدہ کہہ کر کے کہ بھئی یہاں سے آپ ادھر ہو جائیے، یہ میری جگہ۔ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسے نماز کے لیے مسجد میں جگہ طے نہ کر لے جیسے اونٹ جہاں بیٹھتا ہے وہیں بیٹھتا ہے، اس لیے اس طرح سے تم میں سے کوئی یہ کام نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایسے ہی نماز کے دوران جمائی، تصاوب، جمائی، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو تو آدمی کو جہاں تک ہونا چاہیے، جہاں تک ہو چاہیے کہ وہ اسے روکے، جہاں تک ہو سکے اسے روکنا چاہیے، اس لیے کہ اس صورت میں اگر روکے اور نہ روکے تو کم سے کم منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، اس لیے کہ شیطان داخل ہوتا ہے، شیطان داخل ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ ایسے ہی صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینا، صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بعض لوگ ہے نا پیش کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر رکوع کر لیتے ہیں صف میں شامل ہونے سے پہلے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ہمارے پاس موجود ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ان سے؟ آپ نے فرمایا تھا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالیٰ تمہارا شوق اور بڑھائے، نماز کی لالچ، نماز کا شوق اور بڑھائے، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا، اب دوبارہ ایسا مت کرنا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے وضو کیا اور مسجد کے اندر داخل ہوئے، اتنے میں اللہ کے نبی رکوع میں چلے گئے تو وہ وہیں سے انہوں نے رکوع کر لیا اور رکوع ہی میں چلتے چلتے آئے اور جماعت میں شامل ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتایا انہوں نے ایسا کیا ہے میں نے؟ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تمہارا شوق اور بڑھائے کہ تم نے سوچا کہ یہیں سے رکوع کر کے نماز میں شامل ہو جاتا ہوں، شوق تو ٹھیک ہے لیکن آئندہ ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی نماز کے اندر پیاز، لہسن اور گندنا وغیرہ کھا کر کے کوئی اگر آتا ہے تو بھی
نماز کے اندر ناپسندیدہ ہے، یہ نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں ہیں۔ آج کل یہ سب تو کھا کے لوگ نہیں آتے ہیں، لیکن کیا کیا کھا کر کے آتے ہیں، کیا کیا پی کر آتے ہیں، تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گوا ہے، گٹکا ہے، نشوار ہے، بھنگ ہے، کیا کیا پی کر کے آتے ہیں لوگ، اپنے آپ کو بھی اذیت، نمازیوں کو بھی اذیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی اذیت۔ اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں، لعنت کی چیز ہیں، اور نشے کا جتنا بھی کام ہے وہ حرام ہے۔ اس میں اختلاف اور اقوال پیش کر کے کوئی بری نہیں کر سکتا اپنے آپ کو۔ اسلام نے جہاں نشہ ہے وہاں حرمت کا حکم لگایا ہے۔ نشہ ہے تو حرام ہے، کم نشہ آتا ہے، زیادہ نشہ آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نشہ ہے تو حرام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں خلاصہ یہی ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ چند مثال تھے جو ناپسندیدہ ہیں، جسے ایک نمازی کو نماز کے اندر اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی نماز خراب ہو جائے گی، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کرے تو انسان کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ بھی جاننا ضروری ہے، اس سے زیادہ تو وہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے آئیے ذرا اس کا بھی تذکرہ مختصر ہے، چند چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں۔ ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر اور یادداشت میں، ہوش حواس میں دوران نماز گفتگو کرے، بات کرے جو نماز کے باہر کی چیز ہو، الکلام اثناء الصلاۃ، جان بوجھ کر کے، بھول کر کے بھی نہیں، اور علم کے باوجود کہ بھئی نماز کے اندر بات کرنا حرام ہے۔ شروع میں جب نماز کا حکم آیا ہے تو بات کرنا بھی جائز تھا، شروع میں بات کرنا بھی نماز کے دوران جائز تھا، لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور نماز کے اندر بالکل خارج نماز کی تمام چیزوں کو منع کر دیا گیا۔ کھانا پینا، ہنسنا، بات کرنا، ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اب نماز کے اندر بات کرنا یا خارج نماز کا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز کے دوران بات کرتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اور اس کی نماز زیرو ہو گئی، اس کو پھر سے از نو اس نماز کو پڑھنا ہوگا، ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، ایسے ہی کوئی شخص نماز کے دوران ہنسے، نماز کے دوران ہنسے، ضحک، ہنسنا، یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کھانا پینا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ستر پوشی کا حکم آیا تھا نا کہ رکن ہے، اگر دورانی نماز ستر کھل جائے، ستر کیا ہو جائے؟ کھل جائے، آدمی برہنہ ہو جائے تو آدمی کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی، نماز برباد ہو جائے گی۔ ایسے ہی مثال کے طور پر قبلے کی طرف سے بہت زیادہ آدمی مڑ جائے، الانحراف الکثیر، بہت زیادہ مائل ہو جائے۔ اب یہ قبلہ ہے، اگر اتنا مائل ہو گیا کوئی بات نہیں، اتنا مائل ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن کوئی آدمی اتنا مائل ہو جائے، ایسی صورت میں نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی باطل ہو جائے گی، کیونکہ قبلے سے ہٹ گیا ہے، وہ قبلے سے ہٹ گیا ہے۔ ایسے ہی بلا ضرورت، غیر ضروری، بلا ضرورت انسان کیا کرے؟ حد سے زیادہ مسلسل کھیلے، ہاتھوں کا استعمال کرے، ادھر ادھر ہاتھوں کو لے کر کے جائے، یا ہلنے ڈولنے کا کام کرے، آگے پیچھے کرے، یعنی کبھی معمولی ضرورت کے مطابق کوئی چیز ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاف ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آدمی نماز میں ہی نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے آدمی اس قدر حرکتیں کرتا ہے، ہاتھوں کو ہلاتا ہے، جسم کو ہلاتا ہے اور ایسی چیزیں کرتا ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ آدمی نماز میں ہے، نماز سے باہر ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی نماز کیا ہوگی؟ انسان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ آخری چیز ہے دوران نماز وضو کا ٹوٹ جانا، دوران نماز وضو کا ٹوٹ جانا، ہوا خارج ہو گئی مثال کے طور پر، ہے کہ نہیں؟ پیشاب پاخانے کا قطرہ اگر ہو گیا مثال کے طور پر، تو اس سے کیا ہوگی؟ نماز باطل ہو۔ یا نیند آ جائے، نیند، کون سی نیند؟ جھپکی ہلکی آ جائے نہیں کوئی فرق پڑے گا، لیکن اگر ایسی نیند آ جائے کہ آدمی کا احساس ختم ہو جائے، امام صاحب رکوع میں گئے اور مقتدی اس کو احساس نہیں ہے، امام سجدے میں چلا گیا، دوسرے سجدے میں چلا گیا، سجدے سے اٹھ گیا لیکن نمازی نیند میں ہے مثال کے طور پر، سجدے سے اٹھا نہیں، تو احساس گویا کہ کیا ہو گیا؟ نیند گہری آ گئی، احساس ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں انسان کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اس کو نماز دہرانا پڑے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے،
نماز میں کون کون سی چیزیں غیر مناسب ہیں، نماز میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی نماز پورے طور پر باطل ہو جائے گی اور انسان کو نماز دہرانا پڑے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ اب آگے جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ابھی ہے ٹائم، تو تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں ابھی خشوع کے بارے میں۔ خشوع کا بھی ذکر آپ کے یہاں اشتہار کے اندر بھی ذکر ہے کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو۔ خشوع پیدا کرنے کے لیے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اس کے بارے میں چند اصولوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ خشوع کیسے ہوگا پیدا نماز میں، اس کے لیے چند اصول۔ نمبر 1، پہلا اصول یہ ہے کہ ہم یہ جانیں، اس کا علم حاصل کریں کہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے جانتے ہیں، لیکن نماز میں خشوع ہونا چاہیے، یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ خشوع کا معنی نہیں جانتے۔ خشوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خشوع خا شین عین خشع سے بنا ہوا، اس کے معنی ہوتے ہیں پست ہونا، جھک جانا، نیچے ہو جانا۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے تو پورے طور پر پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورا دل، دماغ، سوچ، فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا کر کے پڑھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے وہ مشہور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ روایت کون سی ہے؟ لمبی روایت میں وہ اتنا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا، اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچیے اگر ہم اپنے اللہ کو دیکھ کر کے عبادت کریں تو کیسی عبادت کریں؟ تو ایسی عبادت کا احساس ہونا چاہیے، اتنا زیادہ خلوص، اتنا زیادہ لگاؤ، اتنی زیادہ توجہ، انہماک اور سوچ اس طرح سے مرکوز ہونی چاہیے کہ ایسے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نماز میں دیکھ رہے ہیں، عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی ایسا احساس اگر آپ کو نہیں پیدا ہو پاتا ہے، ہم سب کو نہیں پیدا ہو پاتا ہے کہ ہم ایسی عبادت پڑھیں اتنے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم اتنا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو کیسے ادھر ادھر ہاتھوں کو لے جائیں، کیسے ادھر ادھر تاک جھانک کریں، ہے نا، کیسے دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، کیسے اپنا دماغ، دل اور اپنی سوچ کو ادھر ادھر لے کر کے جائیں، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اصل میں احسان۔ اگر ہم کو آپ کو یہ احساس اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو ہماری نمازوں میں ہماری نمازوں میں خشوع بڑی اچھی طرح سے پیدا ہو جائے گا۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ خشوع کی کتنی ضرورت ہے۔ خشوع کا معنی وہی توجہ، اہتمام، غفلت نہیں، اور ادھر ادھر دماغ کو، دل کو لے جانا نہیں، پورا ذہن، دماغ، دل مسجد عبادت کے اندر لگا ہوا ہو، یہ ہے خشوع۔ تو ایک بات تو یہ کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ نماز نہیں مطلوب ہے، نماز خشوع کے ساتھ مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے پر مستقبل میں حالات کیسے ہوں گے اس کی بھی رہنمائی فرمائی تھی۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ الا من رحم اللہ، ہمارے کوئی بڑے ہوں، بزرگ ہوں، اللہ والے ہوں، ان کی نماز اللہ کے حق میں ایسی ہوتی ہو، ایک دم توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ورنہ عام طور پر حالت ہماری کیا ہے میرے بھائیو؟ ہمارا ذہن کہیں اور، ہماری توجہ کہیں اور، ہمارا دل کہیں اور، ہے نا۔ سب سے زیادہ تو انسان کا دل کس میں لگا رہتا ہے؟ موبائل کی طرف۔ ہاں، کوئی میسج نہ آیا ہو، کوئی فون نہ آیا ہو، ادھر سلام پھیرا کہ موبائل نکال کر کے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آخری سیکنڈ تک امام صاحب اللہ اکبر بول کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں، ہمارا کام ختم نہیں ہوتا۔ جب رکوع میں جانے کا وقت قریب آتا ہے تو ہم موبائل بند کر کے جیب میں رکھتے ہیں، اور دوران نماز بھی ہمارا دل نماز میں لگا رہتا ہے، جیسے سلام امام پھیرتا ہے فوراً موبائل کھول کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے میرے بھائی، یہ ہماری حالت ہے۔ آپ سوچئے کہ
کتنا خطرناک مسئلہ ہے. تو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نماز خشوع. اللہ کے نبی نے اس پر نشاندہی فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مستقبل میں نمازی مسجدوں کے اندر بہت سارے ہوں گے. فلا ترى منهم خاشعا، نمازی بہت دیکھو گے لیکن ان نمازیوں میں کسی کو خشوع کرنے والا نمازی نہیں دیکھو گے. فلا ترى منهم خاشعا، تم خشوع کرنے والا نہیں دیکھو گے. کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، آپ بھی کھڑے ہیں، فلاں 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 سب کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن خشوع والی نماز پڑھنے والا کوئی ہم کو دکھائی نہیں دے گا. اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اسے حالات آ جائیں گے. تو ہمیں خشوع کی تلاش کرنے کی کتنی ضرورت ہے. دوسرا، خشوع کیسے نماز میں پیدا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا جو اجر، صلہ، بدلہ عطا فرمایا ہے نا، جنت دے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، جنت کی وراثت ملے گی. ان بشارتوں کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھنا ضروری ہے. ان بشارتوں کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھنا ضروری ہے، تب ہم خشوع کر پائیں گے نماز کے اندر. اب اگر ہماری محبت لگی ہے مال سے، آفس سے، پارٹی سے، اور کلاس سے، اور دکان سے، اور تمام، یہاں جب دل لگا رہے گا، اس کی توجہ لگی رہے گی، تو کہاں نماز میں خشوع پیدا ہوگا؟ اگر ہم یہ توجہ دے لیں کہ نہیں بھائی نماز کو نماز کی طرح پڑھنا ہے، ابھی یہ موبائل سوئچ آف کر کے بند کر کے یہاں رکھو اور فارغ ہو کر کے اپنے آپ کا رشتہ اللہ سے جوڑو. بندوں سے رشتہ کاٹو، رشتہ کس سے جوڑو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑو. یہ ہم جانیں گے تو ہم خشوع کر پائیں گے. اللہ نے نماز پر اجر نہیں، خشوع والی نماز پر کامیابی کا اعلان کیا نا. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں. صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والے مومن، بلکہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے مومن. تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، ہم یہ سمجھیں کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اور جب ہمیں پتہ رہے گا کہ نماز جیسے تیسے پڑھنے سے اجر نہیں ملے گا، بلکہ نماز کو خوشی کے ساتھ پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ بدلہ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا. تو ہم خشوع کرنے کی سوچیں گے اور خشوع پائیں گے. نمبر 2. نمبر 3، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری نمازیں بغیر خشوع کے ہمارے ثواب کو برباد کر دیتی ہیں. خشوع کے بغیر ہماری نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بظاہر ہم گنتے ہیں، اتنی نمازیں، اتنے دن تک، اتنی رکعتیں گنتے ضرور ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ، نتیجہ، اجر، ثواب ملنا ہے، ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ اس نماز پر ثواب کتنا ملا ہوگا. ہم نے نماز گنا لیکن نماز پر ثواب کتنا ملا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی یہ دوسرا پہلو ہے. تیسری بات میں کیا چیز ہے کہ نماز میں اگر خشوع نہیں ہے تو ہمارا نقصان کتنا ہوتا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کو جانیں گے نقصان کتنا ہوتا ہے تو ہم خشوع کرنے کے بارے میں سوچیں گے. یہ سوچیں گے نا محنت کر کے کیا فائدہ، یہ نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور کوئی ثواب بھی نہیں مل رہا. تو ہمیں فکر ہوگی کہ نہیں، نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یصلی، تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، ولا یکتب من صلاتہ الا نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها او سدسها او سبعها او ثمنها او تسعها او عشرها. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب اسے کتنا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کو 1/2 ملتا ہے، 50% ثواب ملتا ہے. 50% کیا ہوتا ہے؟ برباد. کسی کو ثلث، 1/3 ثواب ملتا ہے، 2/3 ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا وہ ربعها، اور کسی کو اپنی نماز کا 1/4 ثواب ملتا ہے. صرف 25% ثواب ملا، 75% ثواب کہاں گیا؟ وہی جو ہم کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، یعنی اپنے من سے جو کچھ ہم نے اپنی نماز کو ضائع کیا، اسی وجہ سے 75% ثواب چلا گیا. آپ نے فرمایا کسی کو 1/5 حصہ ملتا، 20% ثواب. ایسے آپ نے گناتے گناتے کتنا گنوایا؟ آپ نے فرمایا کسی کو 1/6 حصہ، کسی کو 1/7 ثواب، کسی کو 1/8 ثواب، کسی کو 1/9 اور کسی کو 1/10. یعنی 90% ثواب چلا جاتا ہے، صرف 10% ملتا ہے. کیوں بھائی؟ رکوع آپ نے قیام کیا کہ نہیں کیا، سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تلاوت کی کہ نہیں کی، رکوع کیا کہ نہیں کیا، سجدے میں گئے کہ نہیں گئے، دوسرا سجدہ کیا، سب کچھ کیا کہ نہیں کیا، پھر ثواب کہاں گیا؟ ثواب کہاں گیا؟
जैसे तैसे नमाज पढ़ी हमने, खुशू नहीं था, हमारा रुकू बराबर नहीं, हमारा क़याम बराबर नहीं, हमारा सजदा बराबर नहीं, है कि नहीं, हमारा दिल नमाज में लगा नहीं, इसलिए हमें उसका सवाब इस तरह से कम होता चला जाता है। खुशू के लिए ये तीसरा काम जरूरी है। खुशू के लिए चौथा काम क्या जरूरी है? चौथा काम जरूरी है, और मैं समझता हूं कि इसी पर इत्तिफाक करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चौथा काम खुशू पैदा करने के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों का और आपके सहाबे किराम की नमाजों का मुताला करें। देखें अल्लाह के नबी की नमाजें कैसी होती थी, देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम की नमाजें कैसी होती थी। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते ज़ारो क़ितार रोते थे, रहमत की आयतें आती थी, अल्लाह से रहमत की दुआ करते थे, अजाब की आयतें आती थी, अल्लाह तबारक व तआला की अजाब से पनाह मांगा करते थे। ये तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरे तौर पर नमाज में इस तरह से इन्हिमाक, तवज्जो, इस तरह से है ना, पूरे तौर पर कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं ना, पूरे तौर पर लगे रहना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नमाजें, अल्लाह के नबी के सहाबा की नमाजें, और बहुत सारे नमूने हैं। अबू बकर सिद्दीक का वाक़या, उमर बिन खत्ताब का, इब्न अब्बास का, है ना, अम्मा आयशा का वाक़या। अल्लाहु अकबर, कैसी कैसी उनकी नमाजें होती थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, सहाबा ताबीन के वाक़यात पेश करो तो लोग समझते हैं कि भाई वो तो बात ही अलग थी, उनका तो मकाम ही अलग था, तो उनकी मिसाल आज पेश करके हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते। तो इमाम बुखारी तो बात के हैं कि नहीं बात के? सहाबा में से तो नहीं है, ताबीन में से तो नहीं है ना। इमाम बुखारी को दौरान नमाज 17 मरतबा एक जहरीले जानवर ने डस लिया, लेकिन उनको एहसास तक नहीं हुआ। कैसी नमाज पढ़ रहे थे बताइए आप, कैसी नमाज पढ़ रहे थे वो? जंबूर ने कितनी मरतबा डसा? 17 मरतबा डसा, डंक मारा, और उन्हें कुछ एहसास नहीं। नमाज से फारिग हो गए। जब नमाज से फारिग होकर के बैठे तो उनके शागिर्दों ने देखा कि उनके पैर पर और हाथ पर 17 जगह जंबूर के डसने का निशान है। इमाम साहब ये क्या है, इमाम साहब ये क्या है, इमाम साहब ये तो पूरे जिस्म पर, कहा नहीं मालूम ये क्या हो गया। पता चला जंबूर नमाज के दौरान दाखिल हुआ, जिस्म पर चढ़ा, और जंबूर कोई कीड़ा डसने वाला जो है ना, डस लेता है, सूजन आ जाती है और सुर्ख हो जाता है, निशान बन जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी नमाजें देखो किस तरह से नमाज। तो वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू अख्तियार करने वाले हैं। तो खुशू के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, और बहुत सारे असबाब हैं जिसके ज़रिए से हम खुशू अख्तियार कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आखिरी चीज़ एक और सुन लें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना कि अल्लाह वो नमाज और वो इबादतें करने की तौफीक अता फरमा जो तेरी बारगाह में पूरे तौर पर कबूलियत पा सकें और उसका भरपूर अजर व सवाब हमें मिल सके। सबसे बड़ा सहारा आखिर में तो अल्लाह से दुआ है ना। हम बंदे हैं, गुलाम, हमें अल्लाह से मांगना है। क्यों अल्लाह के नबी कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, अल्लाह तो मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूं, अपना जिक्र करने पर, अपने को याद करने पर अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह अपना शुक्रिया अदा करने पर मेरी मदद फरमा। और क्या कहते थे, हुस्न इबादती का, तेरी खूबसूरत इबादत, हसीन इबादत, बेहतरीन इबादत करने की अल्लाह तबारक व तआला तू मुझे तौफीक दे, मेरी मदद फरमा कि मैं तेरी अच्छी तरह से इबादत कर सकूं। तो ये पांचवा काम है खुशू के लिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तू नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, और खुशू के साथ, एहतिमाम के साथ, इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ दिल और दिमाग को अल्लाह नमाज में लगा करके नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ भी करना पांचवा सबसे अहम काम, बुनियादी काम है। हमें चाहिए कि हम खुशू के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और इन तमाम रास्तों को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ज़रूर हमारी नमाजों में खुशू आएगा, खुशू आएगा, और हमारी नमाजों में यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें भरपूर अजर व सवाब अता फरमाएगा। यही है मसला पेचीदा कि अगर सही मानों में इबादतें ना हो, सही मानों में इबादतें ना, कई मसले हैं ना हमारे यहाँ, तो क्वांटिटी क्वालिटी सबका मसला है। हम नमाज की पाबंदी में भी कोताही करते हैं, और कुछ पढ़ते हैं तो वो भी इखलास के बगैर, वो भी खुशू के बगैर, वो भी जैसे तैसे पढ़ते हैं। तो आप बताइए कि फिर क्या लेकर जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ?
کیا پیش کر رہے ہیں, کیا بھیج رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے سب سے زیادہ بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری نمازوں کی پابندی ہو, عبادات کی پابندی ہو, اور معیار وہی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے, پاک قبول کرتا ہے, ایک دم ساری چیزیں اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے. اگر یہی نہ ہوا, ہم نے گنتی گن لی, ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, اتنے سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر قیامت کا دن آئے اور ہم سے پوچھ لیا جائے اور ہمارا حساب و کتاب ہو اور پتہ چلے کہ ہم نے برسوں نماز پڑھی ہے لیکن اس میں سے اتنی ہی نمازیں قبول ہیں یا اتنی نمازوں میں اتنا ہی پرسنٹ اجر و ثواب ملا ہے, تو اسی کو اللہ نے فرمایا نا کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جن کی محنت تو تھی لیکن وہ محنت دنیا ہی میں کیا ہو گئی, چلی گئی, اس کو کاؤنٹ نہیں ملا, اس کو جوڑا نہیں گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب جو ملنا چاہیے تھا اسے نہیں ملا. تو ایک ہوتا ہے آدمی بدعت کی راہ پر چلتا ہے, تو بدعت کی راہ پر چل کر بہت سارے کام کرتا ہے, لیکن بدعت کا کوئی چیز اللہ تعالیٰ قبول تو کرے گا نہیں, تو ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. لیکن ہم جو سنت کے راستے پر کرتے ہیں, ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نمازوں کا ثواب ہم سے ضائع ہو جاتا ہے. تو کل قیامت کی دن ہم سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ ہم کو 1000 نیکیاں دے گا, جبکہ نماز کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو 200 نیکیاں بھی نہیں مل رہی ہیں. تو بھلا بتاؤ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو نماز اور خاص طور پر خشوع والی نماز کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے, ہمیں اخلاص کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, سنت کے مطابق اللہ عز و جل اپنی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جو حصہ باقی بچا ہے نماز سے متعلق مسائل کا, وہ آخری مسئلہ ہے, وہ ہے نماز کی کیفیت اور نماز کا طریقہ. انشاءاللہ ہم اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک نماز پر گفتگو کریں گے, اور اس کے بعد جو وقت باقی بچے گا اس میں کچھ سوالات اگر ہوں گے آپ کے, انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. ھذا ما عندنا واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.